کہ اس کے ساتھ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے اندر واقعی سنگلیاں بھی ہیں، ہمارے اندر کل وغیرہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ساڑا کام نہیں ہویا، آ کام نہیں ہویا، فلاں کام نہیں ہویا۔ تو جو مندروں پہ جاتے ہیں کیا ان کے کام کیا نہیں آپ ہوتے؟ کو وہ شف والا طریقہ نہیں آتا، یا پھر آپ کو وہ ٹرک نہیں پتا؟ کیا وہ آپ بھی وہ ٹرک لگائیں اور شاہانہ زندگی گزاریں؟ دل تو یہی کرتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کو بھی جواب دینا ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اقبال، آپ دیکھیں آن لائن گفتگو۔ دو پیروں کے درمیان اس وقت سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک طرف پیر حق خطیب ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو پیر اقرار الحسن ہیں۔ دونوں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ اگر پیر اقرار الحسن کی بات کی جائے تو جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ پیر حق خطیب کو غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ اگر پیر حق خطیب کی بات کی جائے تو ان کے چاہنے والے پیر اقرار الحسن کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اصل میں کون غلط ہے، کون سچا ہے؟ 23 مارچ کو ایک بار پھر سے پیر اقرار الحسن جو ہیں یہ پیر حق خطیب کو پھر سے جو ہے وہ بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ کیا وہ ان کو بے نقاب کر سکیں گے یا نہیں؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ زہیب صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے یہ موکلات کا تصور کیا، کس نظریے کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ ہم ہندوستان میں رہے ہندوؤں کے ساتھ، اور ان کی توہم پرستی ہمارے اندر بہت زیادہ رسم و رواج کی شکل میں، ہماری عادات کی شکل میں، ہمارے رہن سہن تہذیب کی شکل میں داخل ہو گئی۔ اور بدقسمتی یہ ہے چونکہ قرآن و سنت کے علوم سے عوام بہت دوری پہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو حقیقت سے جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں کھلتی، منکشف نہیں ہوتی۔ روحانی علاج کے نام پہ لوگ بہت لٹ رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ باقی جہاں تک قرآن پاک سے علاج کا تعلق ہے تو اسلام میں اس کا تصور موجود ہے۔ باقی جو لمبے چوڑے چکر اور جن بھوت پری وغیرہ یہ وہ جتنے آپ چلاتے جائیں گے اتنے آپ چلتے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے اندر واقعی سنگلیاں بھی ہیں، ہمارے اندر کل وغیرہ بھی نہیں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی نہیں کر رہی ہیں۔ نفسیاتی طور پہ تو آپ کوئی بھی ٹریک استعمال کریں تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔ اگر یہی اطمینان آپ کو مطلوب ہے تو ہندو پھر اس سے زیادہ مطلوب اطمینان میں جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ساڑا کام نہیں ہویا، آ کام نہیں ہویا، فلاں کام نہیں ہویا۔ تو جو مندروں پہ جاتے ہیں کیا ان کے کام نہیں ہوتے؟ خیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ صبح سے لے کر شام تک مسجد کے اندر 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو محلے کے بچے ہیں ان کو بھی قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ سادہ زندگی آپ گزارے ہیں۔ کیا آپ کو وہ شف والا طریقہ نہیں آتا، یا پھر آپ کو وہ ٹرک نہیں پتا؟ کیا وہ آپ بھی وہ ٹرک لگائیں اور شاہانہ زندگی گزاریں آپ؟ دل تو یہی کرتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کو بھی جواب دینا ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اور بالخصوص جب پیسہ دین کے نام پہ دین کو بگاڑ کے حاصل کیا جائے تو بالکل نفع نہیں دیتا، اور آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور حلال مال کمانے کے ہزار ذرائع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، آپ ان کو استعمال کریں۔ اور باقی جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ لٹ رہے ہیں اس وقت میں، ایسی سٹوریاں ہیں میرے پاس اور ایسے واقعات ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور عجیب قسم کے یعنی واردات کے طریقے جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور لوگ اس کو روحانیت کا ٹوپی ڈرامہ سمجھ رہے ہیں۔ اور روحانی علاج یہ نہیں ہوتا، روحانی علاج ہوتا ہے کہ کسی اور پیر بھی وہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو آپ دیکھیں تو سیاست میں پیر، اور آپ دیکھیں تو عملیات میں پیر، آپ دیکھیں تو چھو میں پیر۔ پیر کیا ہے؟ پیر ہے روحانی عامل کو پیر نہیں کہتے، روحانی معالج کو پیر کہتے ہیں۔ اور روحانی معالج وہ نہیں ہوتا کہ جو چھو کرے اور ادھر سے جو ہے اس گوڑے سے درد آپ کا ختم ہو جائے۔ روحانی معالج وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب تھے۔ آپ نے اندر کی بیماریاں ختم کی، آپ نے کبر کو ختم کیا، آپ نے صحابہ میں سے عداوت کو ختم کیا، آپ نے غصے، جو یکدم لوگ غصے سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، یہ ایک بیماری ہے۔ تکبر ایک بیماری ہے، عجب ایک بیماری ہے، حسد ایک بیماری ہے، جھوٹ ایک بیماری ہے، چوری کرنا ایک بیماری ہے۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں، یہ ہوتا ہے روحانی علاج، جس کو تزکیہ قرآن کا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ کریے۔ اندر سے پاکی جب حاصل ہو جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، تو یہ ہے اصل میں روحانی معالج کا کام، اور یہ ہے اصل روحانی معالج جو لوگوں کو چھپ نہیں کرتا صرف، بلکہ ان کی رہنمائی کرتا ہے روحانی طور پہ کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے کے لیے کارآمد کیسے بننا ہے، ایک اچھا مسلمان کیسے بننا ہے،
اور اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند آپ نے کیسے بننا ہے، اور قرآن اور سنت کے علوم جو ہیں وہ آپ کے سینے کے اندر خوشبو دیں، جگمگائیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں پیر، اس کو کہتے ہیں اصل روحانی معالج، اس کو کہتے ہیں روحانی استاد، اس کو کہتے ہیں آدمی کا رہنما، رہبر، لیڈر، قائد۔ لیکن یہ جو سیاست کے نام پہ ہو رہا ہے اور یہ جو عملیات کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بار پھر سے سید اقراء الحسن جو ہیں یہ 23 مارچ کو یہ پیر حق خطیب کے پاس دوبارہ سے جا رہے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا اس بار جو ہے وہ ان کو بے نقاب کر پائیں گے؟ بے نقاب تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا، ساری قوم کے سامنے رکھ دیا، ایک ایک چیز ان کی اس فراڈیے کی انہوں نے وہ بے نقاب کر دی، اس کے جو ٹرکس ہیں وہ پکڑی گئیں، اس کے جو اپنے لوگ وہاں پہ کام کرنے والے اس نے رکھے ہوئے بھرتی کیے ہوئے تھے بوقت ضرورت، جو یہ ٹرکس جن پہ آزمائی جاتی تھیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو وہ پکڑے گئے۔ اور اس کے جو ہے وہ گیٹ اپ آپ دیکھیں علماء والا نہیں، حلیہ اس کا علماء والا نہیں، میک اپ ایک شخص کرتا ہے، اس کا لباس علماء والا نہیں، صلحاء والا نہیں، اور وہ ایک یعنی ٹھیک ہے مانا کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی کو دم ڈال لیں، اللہ کا نام لے کے صحیح قرآن و سنت پہ چلنے والے، جن کی زندگی میں گناہ نہیں، غیر شرعی کام کوئی نہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے ٹوپی ڈرامے ہیں نا اور دو نمبری کرنے والے، یہ اصل میں دین کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور دین کے نام پہ اس نے کیسا کاروبار چمکا لیا آپ کے سامنے، کیسے لوگ تو پیچھے لگنے کے لیے تیار ہیں، دولت کسی طرف بھی پھینکیں تو آپ جیسا مرضی اپنا وہ۔ اور ہماری بدقسمتی ہے چونکہ اسلامی نظام نہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، اگر یہی کام وہ سعودی عرب میں کرتا تو میں دیکھتا ہوں پھر اگلی رات اس کا کیسے اس کا گزارا ہوتا۔ وہ تو اس کو حق خطیب کو جو ہے ایک لگا کے نا رسی اس کی ٹانگ سے، جیسے کوا باندھا ہوتا ہے عبرت کے لیے، تو چوک میں انہوں نے لٹکا دینا تھا اس کو۔ تو سر لاسٹ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے جو ہے وہ بہت سارے لوگ 23 مارچ کا انتظار کر رہے ہیں کہ 23 مارچ کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ حق خطیب کو بے نقاب کیا جائے۔ ساری بات ہے، ایک چکمہ دیا ہوا ہے اور جیل سازی، معلومہ سازی انہوں نے کر کے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اپنے ارادوں میں ناکام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خائب و خاسر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اور 23 مارچ کو اقراء الحسن نے جا کے پھر وہی کام ہوگا، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے روزوں میں مگن رہیں، اپنی عبادات کو خراب نہ کریں، رمضان المبارک کے جو اوقات ہیں ان کو قیمتی بنائیں، اس کی عبادات کو، اس کے فراغت کو آپ غنیمت سمجھیں اور اس میں لگے رہیں، منہمک رہیں، اور اپنا جو ہے وہ اس میں بڑھتے رہیں، ترقی کریں۔ جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے ہر دوسرا دن اس کا قیمتی ترین ہوتا چلا جاتا ہے، آخری رات تک یوں ہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آپ ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں، حضور کی زندگی کو خود پڑھیں، اپنے ذکر اذکار مکمل کریں، اللہ کا نام لینا سیکھیں، اور اس کے ساتھ صحیح العقیدہ، صحیح علماء کے ساتھ وابستہ رہیں، ان کی تقریروں کو سنیں۔ رمضان کو گویا کہ قیمتی بنائیں، رات کی عبادت تراویح ہے، تراویح دل جمی سے پڑھیں۔ ہماری نوجوان نسل تراویح نہیں پڑھتی، جان چھڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مشقت ہے۔ یاد رکھیں ایسی مشقت جو دین میں اور خاص طور پہ عبادت میں آدمی اختیار کرتا ہے، اس سے آدمی کی بڑی صحت ہوتی ہے، بہت صحت ہوتی ہے، اس کا معدہ ٹھیک، اس کا جسم ٹھیک، اس کا ذہن ٹھیک، اس کا دل ٹھیک، دل پاک ہو جاتا ہے، جسم صاف ستھرا نکھرا ہوا ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کی مشقت پہ بے انتہا اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جی حافظ زہیب صاحب، جو کہ پیر حق خطیب اور دوسری جانب جو ہے وہ پیر اقراء الحسن کے حوالے سے بتا رہے تھے دین جو ہے اور قرآن پاک جو ہے اس کے اندر جو جب تمام تر جتنی بھی بیماریاں ہیں یا جتنے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پریشانیاں انسان کو، اس کا مکمل طور پہ جو علاج ہے وہ دین اور اسلام کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اگر اس کے مطابق بھی ہم زندگی گزاریں تو ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ جی ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تو اس اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔